زرداری نے حامد میر کو کروڑوں کی پیشکش کیوں کی تھی؟ نیلسن منڈیلا سے انٹرویو کے لیے حامد میر کی کس نے مدد کی؟ حامد میر سے جڑے دلچسپ واقعات۔ صحافت کے میدان میں عالمی شہرت کے حامل حامد میر نے متعدد عالمی شخصیات کے انٹرویوز کیے ہیں۔ فلسطین، عراق، افغانستان، لبنان، چچنیا، بوسنیا، آزاد کشمیر اور سری لنکا کی جنگوں کی رپورٹنگ کی۔ پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے حامد میر نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ ستارہ امتیاز یافتہ صحافی حامد میر کے سینے میں بہت سے راز اور دلچسپ کہانیاں دفن ہیں۔ ایک انٹرویو میں حامد میر نے ان کے کیریئر اور نجی زندگی سے متعلق کھل کر باتیں کی۔ حامد میر نے بتایا کہ میں نے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کے دوران بہت ساری عالمی شخصیات کے انٹرویوز کیے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ کے ہیروز ہوتے ہیں۔ میرے ہیرو نیلسن منڈیلا تھے، ان کا انٹرویو کرنا میرا خواب تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہم طلبہ مل کر ان کی رہائی کے لیے مظاہرے کرتے تھے۔ حامد میر نے بتایا کہ 1995 میں کامن ویلتھ کی ایک کانفرنس نیوزی لینڈ میں ہو رہی تھی اور میں سابق صدر پاکستان فاروق لغاری کی قیادت میں جانے والے پاکستانی وفد میں شامل تھا۔ میری آرزو تھی کہ میں نیلسن منڈیلا کو دیکھوں، ان سے ملوں۔ میری آرزو اس وقت پوری ہوئی جب مجھے کانفرنس ہال میں دور سے ان کو اسٹیج پر بیٹھے دیکھنے کا موقع ملا۔ حامد میر کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح ان کا انٹرویو کر سکوں، لہٰذا اس خواہش کی تکمیل کے لیے انہوں نے ہوٹل میں مقیم صدر پاکستان فاروق لغاری سے مدد مانگی۔ حامد میر نے بتایا کہ صدر پاکستان فاروق لغاری نے پوچھا کہ اس سے پاکستان حکومت کو کیا فائدہ پہنچے گا، تو میں نے جواباً کہا کہ اس انٹرویو کے نتیجے میں پاکستان کا امیج بلند ہوگا کہ ایک پاکستانی صحافی نے منڈیلا کا انٹرویو کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خیر رات کو صدر کے ملٹری سیکرٹری نے مجھے آگاہ کیا کہ کل آپ نیلسن منڈیلا کا انٹرویو کر سکتے ہیں اور انہوں نے 10 منٹ کا ٹائم دیا ہے۔ مقررہ وقت پر پہنچا تو اپنے ساتھ APB کے فوٹوگرافر کو بھی لے گیا، لیکن ان کے سیکیورٹی سٹاف نے فوٹوگرافر کو آگے جانے سے روک دیا اور صرف مجھے اجازت دی۔ جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے میرے ہیرو بیٹھے تھے۔ میں کافی دیر تک صرف ان کے چہرے کو ہی دیکھتا رہا۔ خیر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ پاکستان سے۔ تو ان کا اگلا سوال تھا کہ پاکستان کہاں واقع ہے۔ اب ان کو میں جغرافیہ سمجھانے لگا۔ ایران، افغانستان کے بعد جب بھارت کا نام لیا تو اس کے پڑوس میں پاکستان واقع ہے، تو کچھ مطمئن ہوئے۔ حامد میر نے نیلسن منڈیلا سے متعلق کہا کہ میرے ذہن میں تھا کہ وہ 28 سال تک جیل میں قید رہے ہیں، لہٰذا انہیں جغرافیہ کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ہے۔ ان کو پاکستان کا محل وقوع اور جغرافیہ سمجھاتے ہوئے 10 منٹ گزر گئے تو فوراً ان کا سیکرٹری دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اور کہا کہ ٹائم از اوور۔ یہ صورتحال میرے لیے پریشان کن تھی۔ میں وہاں اپنے موقف پر ڈٹ گیا کہ مجھے 10 منٹ تو جغرافیہ سمجھانے میں لگ گئے، مجھے مزید 10 منٹ دیے جائیں۔ خیر نیلسن منڈیلا نے میری بات سے اتفاق کیا اور مجھے سوال و جواب کے لیے وقت دیا۔ یوں میرا ایک دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ سیاست میں آنے اور عہدوں کی پیشکش سے متعلق سوال پر حامد میر نے بتایا کہ میرا رات دن کا رابطہ سیاستدانوں سے رہا ہے، تو مجھے مختلف موقعوں پر پیشکش کی گئی۔ جیسے ایک مرتبہ میاں شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ حامد میر کو آصف علی زرداری کے کہنے پر نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ اس وقت ملک کی وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، تو انہوں نے مجھے طلب کر کے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو میں کہاں ایڈجسٹ کر سکتی ہوں، تو میرا جواب تھا کہ میں صحافت کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے مجھے کافی قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اپنے موقف پر قائم رہا۔ حامد میر نے بتایا کہ 2008 میں پنجاب سے ایک نشست خالی ہوئی تو نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے کہا کہ آپ اپنا بندہ نامزد کریں جو اس خالی نشست پر الیکشن لڑے، تو زرداری صاحب نے مجھے طلب کر کے کہا کہ تم الیکشن لڑنے کی تیاری کرو۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ 5 کروڑ نواز شریف اور 5 کروڑ میں دوں گا، کل 10 کروڑ مل جائیں گے تو تم الیکشن لڑ سکتے ہو۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں صحافت کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ خیر بڑی بحث ہوئی تو میں نے زرداری صاحب کو بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ملاقات کا حوالہ دیا جس میں وہ موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں سیاست کے لیے فٹ نہیں ہوں۔ سینئر صحافی کے مطابق 2013 کے الیکشن سے قبل ایک پروگرام میں انہوں نے تقریر کی تو نواز شریف جو کہ اسٹیج پر بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے بلا کر آفر کی کہ تم جس حلقے سے الیکشن لڑنا چاہو گے میں تمہیں ٹکٹ دوں گا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔